سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، نہ وہ کسی رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کے چچا نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کے چچا آپ کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود ہو چکی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی فوج کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ اس وقت مصر کی فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، خلیفہ کا کوئی کنٹرول نہ تھا اور وزیر عیاشیوں میں مصروف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب فاطمی حکومت کے حالات دیکھے تو خلیفہ کو سبکدوش کر کے مصر میں نور الدین زنگی کے گورنر بن گئے اور مصر پہ حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور عوام دوست حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کا سارا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا۔ جلد ہی صلاح الدین ایوبی عوام میں مقبول ہو گئے۔ ادھر نور الدین زنگی وفات پا گئے تو ان کے بیٹے الصالح کم عمر تھے۔ سازشی عمرا نے سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا اور خود حکمرانی کرنے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود سلطان بن گئے۔ جلد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق بھی فتح کر لیا اور شام تک ایک وسیع سلطنت قائم کر لی۔ دوسری طرف ایک خطرناک دشمن ان کی طاق میں تھا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا سربراہ شیخ سنان تھا، جو شام کے ایک قلعہ میں حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو زبردست ٹریننگ دے کر خطرناک قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ انسانوں کو زبردست ٹریننگ دیتے اور خونی قاتل بناتے۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ یہ فدائی اس قدر خطرناک تھے کہ ان کے نام سے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ ان فدائیوں نے بے شمار حکمرانوں اور وزیروں کو قتل کیا اور دہشت کی علامت بن گئے۔ آخرکار شیخ سنان نے اپنے فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے ایک خونی کھیل شروع ہوا۔ فرقہ باطنیہ کے فدائیوں کا ایک گروپ آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار ایک فدائی سلطان کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سلطان کے سر پہ خنجروں کے وار کیے، لیکن سلطان نے اپنی پگڑی کے نیچے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا۔ سلطان بچ گئے اور اس فدائی کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور فدائیوں نے سلطان پہ در پہ حملے کیے، لیکن سلطان ہر حملے میں محفوظ رہا۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے شیخ سنان اور اس کے فدائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سلطان ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ سارے معاملے کا رخ بدل گیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں اور وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو آواز دی۔ محافظ دوڑتے ہوئے آئے۔ دوبارہ چراغ جلائے گئے تو دیکھا کہ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں، ہم کسی بھی وقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور جب جائزہ لیا گیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشان ملے، لیکن وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے دشمن کی دیدہ دلیری اور ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا دوست بنایا کہ وہی شخص جو آپ کے خون کا پیاسا تھا وہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑنے لگا۔ اس واقعے کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مورخین اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کچھ مورخین اس واقعے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلطان کا محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ شیخ سنان نے مجبور ہو کے خود رحم کی درخواست کی تھی تو سلطان نے اسے معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا۔ اس طرح سلطان نے اپنی خدا ترسی، بہادری اور سیاسی عقل و شعور سے ایک دشمن کو اپنا دوست بنا لیا
اور سلطنت کے لیے اس سے کام لیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ ٹارگٹ تھا بیت المقدس کی فتح۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ایک صدی پہ محیط اپنی اس غاصبانہ حکومت میں انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھائے۔ وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے اور انہیں شہید کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو للکار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح ان کی للکار کا جواب دیا، اور کس طرح اسلامی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں سے جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس کی طرف قدم بڑھائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم تاریخ کے اس سنہری دور کا احاطہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔